اور ابھی آپ کو بتائیں کہ میں پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر اعتزاز احسن میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یا بناوٹی خبر بنائی ہے، ہر دو صورتوں میں سے جو بھی صورت ہے، جس نے خبر دی ہے وہ ظاہر ہے پرویز رشید سے زیادہ طاقتور اور مقتدر تھا، کیونکہ پرویز رشید اس خبر کو رکوا نہیں سکتا تھا۔ تو اصل میں تو بے نقاب ہونا چاہیے خبر کس نے دی، کس نے فیڈ کی۔ تو صاحب عمران خان نے آپ پر بھی تنقید کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ بلاول بھٹو کے پیچھے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے ہیں، اتنے بڑے قانون دان ہیں تو ان کو بھی دیکھنا چاہیے، اس حوالے سے کیا کریں؟ ذاتی بات پہ میں کچھ نہیں کہتا، میں پیپلز پارٹی میں ہوں اور اسی میں ہوں۔ چوہدری صاحب، آج تک کبھی قومی سلامتی کی ڈیفینیشن نہیں کوئی کر پایا۔ ہر بندہ جو ہے نا اپنی قومی سلامتی کی ڈیفینیشن کرتا ہے اور شہریوں کو جو ہے وہ گرفتار کرنا شروع کر دیا جاتا ہے، ان کو قتل کرنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ کہ قومی سلامتی کی ڈیفینیشن کون طے کرے گا کہ قومی سلامتی کیا چیز ہے؟ اگر کوئی دہشت گردی کا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے تو قومی سلامتی نہیں ہوتی، اگر کوئی خبر لیک ہو جاتی ہے تو وہ قومی سلامتی بن جاتی ہے۔ قومی سلامتی بنیادی طور پہ ایک مصلحت کے دائرے میں اس کی تعریف اور صفت کی جاتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے، آپ نے دیکھا گزشتہ 5 سال گزارے، اس سے پہلے بی بی شہید حکومت میں جب بھی آئی، ہم نے کوئی قومی سلامتی کے نام پہ کسی کو گرفتار نہیں کیا، کوئی FIR نہیں کرا۔ ہمارے خلاف میمو گیٹ قومی سلامتی کو بڑا دھچکا لگ گیا اور اس میں کچھ نہیں نکلا۔ ہمارے خلاف ہمارے وزیر اعظم کو ڈی سیٹ کر دیا گیا ایک خط نہ لکھنے پہ، جبکہ اس کا پاس جواز تھا 248 کے تحت کہ اپنے صدر کو کسی غیر ملکی میجسٹریٹ 3rd کلاس کے آگے سرنگو نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ قومی سلامتی کی باتیں یہ نون لیگ میں زیادہ ہوتی ہیں، ان کو زیادہ وہ اس کو استعمال زیادہ کرتے ہیں، اور استعمال بھی پھر کمزور کے خلاف، جو کمزور ملتا ہے اس کے خلاف ملتے ہیں۔ وہ بیچارہ پرویز رشید اسی سلسلے میں وہ مارا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی احتجاجی دھرنے ہوئے اور بڑے آسان طریقے سے مذاکرات کر کے ساری چیزوں کو ختم کروایا۔ طاہر القادری، اس وقت کیا PTI کا مطالبہ کافی سخت ہے جو انہوں نے کہا لاک ڈاؤن کریں گے، تو اس چکر میں حکومت نے ان پر پتھراؤ شروع کر دیا ہے اور ان کو گرفتاری شروع کر دی ہیں، یا حکومت نااہل ہے کہ جو ان سے مذاکرات نہیں کر پائی؟ نہیں، یہ تو حکومت کی نااہلی ہے۔ اگر لاک ڈاؤن ہونا تھا وہ تو 2 تاریخ کو ہونا تھا، انہوں نے پہلے سے ہی رستے بند کر دیے اور بہت ایک گھناؤنی سازش کی۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کا سلسلہ توڑ کے گورنمنٹ کو، وفاقی حکومت ایسا کام بھی کرتی ہے۔ یہ کبھی کہا جاتا تھا کہ زنجیر اٹھا کے یہ نیب والوں پہ الزام لگایا جاتا تھا، غلط الزام تھا، پر کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم توڑ خم سے زنجیر اٹھا کے اور اٹک کے پل پہ لگا دیں گے۔ یہ پنجاب کی سرکار نے کر دیا، شریف برادران نے یہ کر دیا۔ ان کے لیے اپنا اقتدار پاکستان اور وفاق پاکستان سے زیادہ معتبر ہے اور زیادہ قیمتی ہے۔ اپنا اقتدار، پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے وفاق سے زیادہ یہ اپنے اقتدار کو بچانا چاہتے ہیں۔ تو یہ تو ان کی جانب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے۔ شاہد صاحب، اگر نواز شریف کی جگہ پہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا جائے تو پیپلز پارٹی قبول کر لے گی؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ 2 نومبر کو کچھ نہ کچھ ایسی تبدیلی ہو جائے گی جو قابل قبول نون لیگ کے لیے تو نہ ہو لیکن اپوزیشن جماعتوں کے لیے قابل قبول ہوگی۔ حمزہ شہباز کو یا شہباز شریف کو پیپلز پارٹی وزیر اعظم قبول کر لے گی؟ یہ تو ان کا اندرونی معاملہ ہے، اگر ان کے پاس اکثریت ہوگی تو وہ بنا سکتے ہیں، کسی کو بھی بنائے۔ ہماری نگاہ میں تو پیناما پیپرز میں جن خاندانوں کے نام آئے ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے، ان کا اختیار نہیں ہے کہ وہ حکمرانی کریں، اور ان کے اوپر ایک اتنا بڑا الزام لگا ہے، اور وہ الزام بھی ایسا ہے کہ جس پہ انہوں نے متضاد بیان خود ہی دیے ہیں۔ بیٹے نے بیان دیا ہے کہ میری بہن کی ملکیت ہے وہ پراپرٹیز، بہن کہتی ہے میری تو نہ کوئی پاکستان میں نہ پاکستان کے باہر کوئی جائیداد، کوئی ملکیت ہے ہی نہیں، خبر نہیں ہے کہاں سے لے آئے ہیں۔ اور والدہ فرماتی ہیں کہ سن 2000 میں کہ ہم نے اس سے پہلے یہ اپارٹمنٹس خریدے تھے بچوں کی تعلیم کے لیے۔
بیٹا کہتا ہے 2005 میں لیے تھے. جو وزیر داخلہ ہے ان کا وہ کہتا ہے کہ یہ 20 سال پہلے انہوں نے لیے تھے. جس سال انہوں نے زیرو انکم ٹیکس دیا تھا, میاں نواز شریف نے جس سال زیرو انکم ٹیکس دیا تھا, اس سال اربعہ کی پراپرٹی بیرون ملک خریدی 1993, 94, 95 میں. تو یہ تو چوری ان کی پکڑی گئی ہے, اور ان کا احتساب ہمارے بل کے مطابق ہونا چاہیے جو ہم نے ٹی او آرز کے بعد پینما پیپرز انکوائریز بل بنایا ہے اور جو سینٹ میں ہم نے پیش کیا. بہت شکریہ. میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ حکومت کے لیے اقتدار پاکستان کی سالمیت سے زیادہ اہم ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ قومی سلامتی کو نون لیگ والے زیادہ استعمال کرتے ہیں. ہمارے وزیر اعظم کو نااہل قرار دیا گیا.